ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختلف مقامات سے لوگ دینی سوالات بھیجتے ہیں اور انہی دینی سوالات میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اور دینی ضروری مسائل پوچھنے کے بجائے راتوں میں دیکھے ہوئے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے بار بار سوالات بھیجتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کے اس محفل میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے تاکہ یہ جو خوابوں کا جو سلسلہ ہے اور اس کی تعبیر پوچھنے کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اس پر کچھ روک لگے. ہر آدمی دنیا کے اندر خواب تو دیکھتا ہی ہے اور اچھے خواب بھی دیکھتا ہے اور برے خواب بھی دیکھتا ہے، لیکن اگر دینی مسائل کے بارے میں معلومات نہ ہو تو ان چیزوں کو پوچھنے کے لیے اتنی جلدی نہیں کرتا ہے. اگر کوئی خواب دیکھ لے تو اس کو بڑی تیزی کے ساتھ میں معلوم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر آج کوئی مسئلے کی ضرورت پڑی تو مہینوں کے بعد میں کبھی کسی عالم سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اپنا سوال عالم کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اپنے سوال کا جواب حاصل کرے. لیکن رات میں خواب دیکھا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہی فون کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ آج رات کے میرے خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہو جائے. تو اپنے خوابوں کے حوالے سے لوگ بڑے حساس ہیں اور کچھ لوگ تو ضرورت سے زیادہ اس سلسلے کے اندر حساس ہوتے ہیں. حضرات مکرم، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی ہے اور خواب میں جو دیکھا گیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوتا ہے. خواب الگ الگ طریقے کے ہوا کرتے ہیں. اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خواب 4 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ خواب جو دن میں بندہ مختلف خیالات میں پھنسا رہتا ہے، جب رات میں سوتا ہے تو اس کے وہی خیالات شکل بن کر کے اس کے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اگر دن بھر کے اندر کسی ایک کام میں مشغول رہا ہے تو رات کے خواب میں وہی چیز اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے. تو ایسے بھی خواب ہوا کرتے ہیں. ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. یا اسی طریقے سے اگر کسی کے اخلاق کا غلبہ ہے، خون زیادہ ہے یا بلغم زیادہ ہے یا سودا یا صفرہ زیادہ ہے، ان اخلاق کے اندر بگاڑ اور فساد ہے تو ان کے فساد اور ان کے غلبہ کی وجہ سے بھی بہت سارے خواب نظر آتے ہیں. ایسے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ہے. ہاں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے القاء کی وجہ سے ہوتے ہیں. شیطان خواب کے اندر بندے کو ڈراتا ہے تو ایسے خوابوں کو نہ تو کسی کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور نہ ایسے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہیے، بلکہ
مختلف روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسے خواب اگر نظر آئیں جن میں شیطان بندے کو خواب میں ڈراتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد میں بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بستر پہ تھوک دے, تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ تھتکار دے تاکہ شیطان دفع ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور کروٹ بدل کر کے سو جائے. لیکن اگر اٹھ کر کے بیدار ہو جائے, وضو بنائے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ شیطان دفع ہو جائے. اور ایسے خوابوں کو کسی سے بیان بھی بندہ نہ کرے تو خواب میں جو دیکھا ہے اس کا کوئی نقصان دیکھنے والے کو نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے بندوں کو ڈرانے کے لیے ہوا کرتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے خواب بندوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ خوش ہو, اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو اور نیکیوں کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو, تو اسی طرح برے خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو بیان کرو گے, اگر ڈرو گے تو شیطان کا مقصد پورا ہوگا. اس نے ڈرانے ہی کے لیے یہ سب کیا تھا, بندہ ڈر گیا اور پھر اس طرح سے پریشان ہو گیا تو شیطان خوش ہوا کرتا ہے. تو خواب کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر, لیکن ہر خواب نہیں. تو ایک تو خواب جو بیکار اور فضول ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, دوسرے خواب شیطان کے ڈرانے کی وجہ سے ہوتے ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فرشتے کے القاء کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایسے خوابوں کے اندر جو ہو چکا ہے یا ہونے والا غیب ہے اس کو بندوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے, تو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں. اور ایسے خوابوں کی تعبیر جو صحیح تعبیر بتانے والا ہے وہ اگر بتائے تو ویسا ہی نمودار ہوا کرتا ہے. اور ایک خواب کی قسم اور ہے, ایسے خواب جو اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں. تو ایسے خواب جو خدا کی طرف سے القاء ہوتے ہیں ان کے اندر خواب کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بندہ جیسا دیکھتا ہے خواب کے اندر ویسا ہی اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے. یعنی فرشتے کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر پوچھنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں جو القاء ہوتا ہے ان کی تعبیر نہیں معلوم کرنا پڑتا. جیسا بندہ دیکھتا ہے ویسا ہی اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی خواب کچھ دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ ہوا کرتی ہے. تو یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو فرشتے کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں. اور خواب کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھیں جو اس کا اہل ہو. آج کل تو لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے جس سے من چاہا اسی سے خواب کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا خواب کی تعبیر ہم کسی سے بھی پوچھ لیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا نبوت کے ساتھ میں کھیل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے, اور ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مرض وصال کے اندر اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا, اس وقت اس بات کو بیان کیا تھا. اور دوسری روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, نبوت تو باقی نہیں رہی مگر مبشرات باقی رہ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا مل مبشرات, یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ, اچھے خواب یہ مبشرات ہیں. یعنی بندے کو اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں, اس سے بندے کے دل کو خوش کیا جاتا ہے, آنے والی چیزوں کو اس کو بتایا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو پہلے خواب دکھائے جاتے تھے. میرے آقا علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل صبح صادق کی طرح, روز روشن کی طرح ویسے ہی نمودار ہو جاتا تھا. ان خوابوں سے پہلے آغاز ہوا, بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی. تو خوابوں کی اسلام کے اندر اہمیت ہے اگر خواب صحیح معنوں کے اندر سچے خواب ہوں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جو خواب سحر کے وقت میں, صبح صادق سے پہلے جو سحر کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ خواب سچے ہوا کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی فرمائی جو سچا آدمی خواب دیکھتا ہے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں. اب جو آدمی دن بھر گناہ کرے, جھوٹ بولے, برائیوں کے اندر گرفتار رہے, تو دن بھر جب وہ برائیوں میں گرفتار رہا ہے تو اس کے خوابوں کے اندر سچائی نہیں ہوا کرتی ہے. ہاں ایک بات کو یاد رکھیں کہ اگر زیادہ تر خواب کے اندر بری بری باتیں نظر آتی ہیں تو اپنے اخلاق کا جائزہ لیں. ایسا ہوتا ہے انسان کے جب اخلاق اچھے نہیں ہوتے, انسان کا جب کردار اچھا نہیں ہوتا,
جب اس کے طور طریقے اچھے نہیں ہوتے تو زیادہ تر اسے برے خواب نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں سے حسد رکھتا ہے، اس کو بھی برے خواب زیادہ نظر آیا کرتے ہیں۔ یوں ہی جس بندے کی روزی حرام ہوتی ہے، جو حرام کی غذا کھاتا ہے اور غلط طریقے سے مال کما کے استعمال کرتا ہے، اس کو بھی برے خواب زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اگر جو خواب کے اندر گندی چیزیں اور بری باتیں زیادہ دیکھتا ہے، اس کو چاہیے اپنے اخلاق کو اچھا کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، لوگوں کی غیبت نہ کرے، حلال روزی جو ہے وہ کمائے اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائے اور غلط طریقے سے روزی کمانے سے پرہیز کرے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ خوابوں کی تعبیر یہ ایک بہت عظیم علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے میرے والد محترم، آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ فرمایا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اور تیرے ساتھ میں برائی کا ارادہ کریں گے، تیرے ساتھ میں مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، خواب اس کو بتانا چاہیے جو عالم ہو، حسد نہ رکھتا ہو، پرہیزگار ہو اور خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، اور دشمن سے بھی نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ انہوں نے فرمایا 4 لوگوں سے خواب مت بیان کرو، بد مذہب، گمراہ، بے دین سے خواب مت بتاؤ، جب وہ خود ہی بے دین ہے تو تمہیں کیا خوابوں کی تعبیر بتائے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنے خواب کی تعبیر عورت سے مت پوچھو، اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر وہی بتا سکتا ہے جو عقل مند ہو، اور عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی دشمن اور حسد رکھنے والے کو اپنا خواب مت بیان کرو، اس لیے کہ ایسے شخص سے اگر تم اپنا خواب بیان کرو گے وہ دشمنی کی وجہ سے تمہیں خواب کی تعبیر غلط طریقے سے بتائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو آپ خواب کی تعبیر کسی سے پوچھتے ہیں اور وہ غلط تعبیر بتا دے، وہ تعبیر نہیں جانتا ہے، تو اللہ کی مرضی سے ویسا بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک بار ایک عورت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آئی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، اس خاتون نے آ کر کے کہا کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے اور میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ پہ بچہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا جو ستون ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور میں نے بھینگے بچے کو جنم دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تیرا شوہر سفر سے صحیح سلامت واپس آئے گا اور تو ایک اچھے بچے کو جنے گی۔ اب وہ عورت چلی گئی، ایک بار پھر کسی کام سے آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام مکان میں موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اپنا خواب بیان کرنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر یہ مر جائے گا اور تو ایک بدکار بچے کو جنم دے گی۔ اب عورت نے سنا تو رونے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے جب دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ ایسا مت کیا کرو، اگر تم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھے تو اس کو بھلائی پر معمول کیا کرو اور اچھی تعبیر بتایا کرو، اس لیے کہ پہلے جو بتاتا ہے اللہ کی مرضی سے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی خواب کی تعبیر دریافت کرے تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ برا خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی بری ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب دیکھنے میں برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر، ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ میری پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ جب بیدار ہوئے انہوں نے گھر والوں سے بتایا میں نے خواب دیکھا ہے، گھر والے بہت خوش ہوئے، بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خواب بتایا گیا، آپ نے فرمایا امام حسن اگر واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ
دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، چند دن کے بعد میں حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو کبھی خواب اچھا ہوتا ہے، تعبیر اس کی الگ ہوا کرتی ہے، کبھی خواب برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم نہیں رکھتا ہے وہ خواب کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے کہ بتایا گیا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے اس کے عادات و اطوار کو جانے، وہ کیسا آدمی ہے، نیک ہے کہ برا ہے، وہ بادشاہ ہے کہ عام آدمی ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، وہ عورت گھر میں کام کرنے والی ہے کہ آرام کرنے والی ہے، گرمی کے موسم میں خواب دیکھا ہے یا سردی کے موسم میں خواب دیکھا ہے، خواب جو ہے وہ اس نے کس انداز میں دیکھا ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور لوگوں کا یہ حال ہے، کچھ معلومات نہیں ہوتی، کسی سے بھی تعبیر پوچھ لیتے ہیں اور سامنے والا منع بھی نہیں کرتا، جو مرضی آتی ہے وہی تعبیر بتا دیتا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں، اپنے زمانے کے امام گزرے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے سوال کرنے لگا، میں نے خواب دیکھا ہے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرمائے گا، تمہیں دولت عطا فرمائے گا۔ اب وہ چلا گیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب وہ چلا گیا تو شاگرد نے پوچھا، حضرت ایک آدمی نے یہی خواب بتایا کہ آگ جل رہی ہے، آپ نے کہا بڑی بھلائی ملے گی۔ دوسرے نے یہی خواب بتایا کہ آگ جل رہی ہے، آپ نے کہا کہ تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، بات کیا ہے؟ حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے اور وہ جو ہے وہ سردی کا موسم تھا، اور ظاہر سی بات ہے سردی کے موسم میں جب آگ جلتی ہے تو بندے کو سکون ملتا ہے، تو میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے خواب میں آگ جلتی ہوئی دیکھی، میں نے کہا تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ گرمی کا موسم تھا اور گرمی کے اندر اگر آگ جلتی ہے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو اتنی باریکیوں کو جانتا ہو وہی تو تعبیر بتا سکتا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو حج کرنے جائے گا۔ بعد میں ایک شخص نے پھر آپ سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جرم کرے گا اور جرم کے اندر پکڑا جائے گا۔ آپ کے شاگرد نے کہا حضرت دونوں نے خواب میں اذان دی، ایک کو آپ نے کہا کہ تو حج کے لیے چلا جائے گا اور دوسرے سے آپ نے فرمایا کہ تو جرم کرے گا پکڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے قرآن کی 2 آیتوں سے ان کی تعبیر نکالی ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ وَأَذِّن جو فرمایا رب نے، اس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ پہلا والا جو مجھ سے خواب بیان کرنے آیا تھا وہ نیک تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کے لیے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وَأَذِّن، تو لہذا میں نے یہ تعبیر بتا دی اور بندے کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ اور بعد میں جو پوچھنے آیا تھا وہ برا تھا، وہ بدکار تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اَيَّتُ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، قافلے والوں نے کہا، لوگوں نے پکار کر کے کہا قافلے والوں تم لوگ چور ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے جو قرآن مقدس میں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لے کر کے روانہ ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ اس میں چھپا دیا تھا، اور پھر سپاہیوں نے کہا تھا اے لوگوں تم چور ہو، پیالہ لے کر کے جا رہے ہو، تو کہا کہ وہ برا آدمی تھا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ تم چور ہو، اس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ یہ بھی جرم کرے گا اور یہ پکڑا جائے گا۔ بتاؤ اتنی باریکیاں جس کو معلوم ہو وہی خواب کی تعبیر تو بتا سکتا ہے، ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ حضرت امام محمد بن سیری کی بات آئی تو میں عرض کروں، ایک بار آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا کہ زیتون کا درخت ہے اور میں زیتون کے درخت میں زیتون کا تیل ڈال رہا ہوں۔ اب آدمی ایسے خواب کی کیا تعبیر بتا پائے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو ایسے فن کا امام بناتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر تینوں واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے نکاح میں جو عورت ہے وہ تیری ماں ہے۔ اب وہ اپنے گھر پہ گیا، اپنی بیوی سے معلوم کیا، پورا ماجرا بتا۔ بیوی نے کہا کہ میرا شوہر انتقال کر گیا تھا، میرا ایک بچہ تھا، وہ بچہ گم ہو گیا تھا۔ جب پوری بات اس نے بیان کی، آخر میں جا کر کے پتہ یہ چلا کہ یہی وہ لڑکا ہے اور وہ اس کی ماں ہے۔ بتاؤ
امام محمد بن سیری نے کہاں سے یہ تعبیر نکالی؟ اللہ تعالیٰ جس کو ایسی باریکیاں عطا فرماتا ہے وہی تو ایسی تعبیر نکال سکتا ہے۔ تو کبھی خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب اچھا ہوتا ہے اس کی تعبیر جو ہے بظاہر بری ہوا کرتی ہے، جیسا کہ حضرت ام الفضل جو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خواب بڑا اچھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود کے اندر کھیلا کرے گا۔ اور بعد میں ویسا ہی ہوا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی تعبیر بتائی تھی ویسا ہی وجود کے اندر آیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواب جب بندہ دیکھے تو تعبیر انہی سے پوچھے جو تعبیر بتانے کے اہل ہیں۔ اور آج کل جو خواب ہوتے ہیں زیادہ تر بندہ ایک تو حرام روزی کے اندر گرفتار رہتا ہے اور یا پھر گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے یا برائیوں میں مبتلا رہتا ہے یا اخلاق کے فساد کا شکار ہوتا ہے۔ ان کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ ان کے خواب تو وہی ہوتے ہیں کہ وہ دن بھر کے اندر جو کچھ دیکھتے ہیں خواب میں الٹا سیدھا انہیں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر دریافت بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ خود پریشان ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب دیکھ کر کے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پریشان ہوں گے تو شیطان کا مقصد اس سے حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو خواب کی تعبیر کسی اچھے آدمی سے پوچھی جائے جو واقعی اس کا اہل ہو۔ آپ اس سلسلے میں روایتیں دیکھیں، روایتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے امام ہیں، خوابوں کی تعبیر پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، لیکن کبھی آپ کی بارگاہ میں خواب بیان کیا جاتا آپ اس کی تعبیر نہیں بیان فرماتے اس کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی خواب بیان کرتا ہے کتاب میں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ صرف کتاب میں دیکھنے سے تعبیر نہیں ہوا کرتی، ایک ہی بندہ ایک خواب دیکھے اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، دوسرا بندہ وہی خواب دیکھے اس کی تعبیر الگ ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کوئی آدمی کسی جائے عام آدمی کے پاس جائے کہ مجھے یہ بیماری ہے، وہ کتاب کھولے بولے تم یہ دوا لے لو، تب تو پھر سب کتاب دیکھ کر کے ڈاکٹر بن جائیں گے۔ جب عام آدمی سے کتاب دیکھ کر کے دوائی لینا یہ درست نہیں ہے تو ہر آدمی کو خواب بیان کر کے اس سے تعبیر معلوم کرنا یہ کہاں پہ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک باریک بات میں اور عرض کروں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اچھا خواب دیکھتے ہیں اور بڑے مگن ہو جاتے ہیں ہم نے تو بڑا شاندار خواب دیکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شیطان ایسے ہی گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ جنت کے اندر گھوم رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں، حالانکہ ہوتا ہے گنہگار۔ شیطان اسی میں اس کو گھما کر کے رکھتا ہے اور ویسے ہی اس کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید جو خواب دیکھتا تھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، فرشتے آتے ہیں مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کو پتہ چلا، فرمایا بلا کر کے لے کے آؤ۔ ایک روایت کے مطابق وہ آیا یا پھر آپ خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان تجھے بہکاتا ہے، جب تو خواب دیکھے تو لاحول پڑھا کر۔ اس نے توجہ نہیں دی، اتفاق کی بات رات میں سویا، پھر وہ جنت کے اندر گھومنے کے لیے گیا، فرشتے اس کو لینے کے لیے آئے، اس کو یاد آیا لاحول اس نے پڑھا تو جنت اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئی اور نجاست کے ڈھیر میں اپنے آپ کو پایا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے توبہ کی۔ تو شیطان ایسے بھی ورگلاتا ہے، عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کسی کو آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کو میں نے خانہ کعبہ میں دیکھا اور میں نے آپ کو جو ہے گنبد خضرا کے پاس دیکھا، حالانکہ وہ آدمی کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ سوچتا ہے میں خانہ کعبہ میں گھوم رہا تھا، اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا رتبہ ہے، اور شیطان ویسے ہی اس کو بہکا دیتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس میں آیا اور مجھ سے آگے کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ شیطان مجھ کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میں بہت نیک ہوں، اور شیطان اس طریقے سے بھی جو ہے ورغلانے کے راستے نکالا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے عزیز کو بیان کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس پر پھول کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ پارسا اور نیک نہ سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ شیطان اس راستے سے بھی بندوں کو گمراہ کیا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دور میں جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں زیادہ خوابوں کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو مسائل معلوم نہیں
نماز کے اندر کیا کمیاں رہ جا رہی ہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں، یہ پوچھنا فرض ہے، اس کو تو آپ پوچھ نہیں رہے اور خوابوں کی تعبیر کے لیے سوال بھیج رہے ہیں، آج میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا۔ تو اگر آپ کے خوابوں ہی کو ہم سننے اور اسی کو بیان کرنے میں رہ جائیں تو پھر دین کے مسائل کب بیان کریں گے؟ اور اس کے علاوہ اس کے اہل بھی تو ہم نہیں ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کو بیان کریں۔ لہٰذا اس عنوان کو آج جو میں نے چھیڑا ہے وہ اس لیے چھیڑا کہ آپ حضرات خوابوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خواب تھا آ کے چلا گیا، اگر اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندے نے خواب آج دیکھا ہے اور اس کی تعبیر ایک زمانے کے بعد آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، جب بچپن میں تھے آپ، اور اس کی تعبیر کب سامنے آئی؟ جب آپ مصر کے بادشاہ بنے، 30 سال سے زیادہ زمانے کے بعد میں اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آئی اور آپ کے بھائیوں نے اور والد وغیرہ نے آپ کو سجدہ کیا، وہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ تو کبھی خواب بندہ دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر ایک زمانے کے بعد میں وجود میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے خواب دیکھا میں بہت نیک اور پرہیزگار ہوں، آپ اسی میں مگن ہو گئے، لیکن ابھی اب خواب کی تعبیر آنے کے اندر ایک زمانہ باقی ہے اور شیطان اس زمانے کے اندر کہیں آپ کو گمراہی کا شکار کر کے نہ رکھ دے۔ تو حضرات مکرم زیادہ خوابوں کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں، اور خوابوں کے تعبیر بتانے والے امام تو چلے گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم سے مکیاں اڑا رہا ہوں۔ اب وہ حیران و پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر پر تو مکی بیٹھتی ہی نہیں تھی، یہ تو بڑا عجیب خواب ہے۔ جب اس زمانے کے اس فن کے ماہر سے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو اللہ کے رسول خواب کی تعبیر پوچھی تو اس معبر نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹی حدیثیں منسوب کی گئی ہیں ان جھوٹی حدیثوں کو اور صحیح حدیثوں کو آپ الگ کرو گے، غلط کو اور صحیح کو چھانٹ کر کے جدا کر دو گے۔ اور بعد میں اس خواب کی تعبیر سامنے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو مقام عطا فرمایا کہ آپ نے جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے جدا کر کے دکھا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، جب فجر کی نماز پڑھا دیتے، نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کی طرف رخ کر کے آپ تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام سے فرماتے اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اگر کوئی صحابی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بتاتے، اور اگر کوئی صحابی خواب نہ بتاتا تو آپ خود اپنا خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی خواب میں جو دیکھتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور اگر امتی نبی کو خواب میں دیکھے تو یہ خواب بھی کبھی جھوٹا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ شیطان خواب میں بھی میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے۔ تو نبی کا خواب بھی سچا اور امتی نبی کو دیکھے وہ خواب بھی سچا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا، مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا کہ میرے جسم سے اس کی سیرابی ظاہر ہونے لگی، یعنی خوب میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اب جو دودھ بچ گیا تھا میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ میرے آقا نے فرمایا اس خواب کی تعبیر میں نے لی ہے علم، یعنی دودھ سے مراد ہے علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو علم سے ایک بڑا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی خواب میں دودھ پیتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھی خبر اور اس کے لیے سعادت مندی کی نشانی بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس طرح خوابوں کا سلسلہ احادیث میں ملتا ہے، لیکن اس دور کے خوابوں کے اوپر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اچھا خواب ہے تو اچھے لوگوں سے بیان کریں، دشمنوں سے کبھی بیان نہ کریں۔ ایک روایت میں ہے زبیدہ خاتون جو ہارون رشید بادشاہ کی بیوی ہے، اس نے ایک بار خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ پر ہوں چوراہے پر، باری باری لوگ آ رہے ہیں میرے ساتھ میں برا کام کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، اور جب اٹھی تو پریشان ہو گئی اور اس نے یہ خواب امام محمد بن سیرین حیات تھے، اپنی خادمہ کو بلا کے کہا اس کی تعبیر پوچھو لیکن میرا نام مت بتانا۔ اب زبیدہ خاتون ملکہ کی جو خادمہ تھی محمد بن سیرین کی بارگاہ میں گئی، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، زبیدہ کا نام نہ لیا، اپنا نام لے کے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج میرے ساتھ میں ایسا حادثہ ہوا کہ میرے ساتھ میں کئی مرد باری باری بدکاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ فرمایا خواب تمہارا نہیں ہے، یہ خواب کسی خوش نصیب کا ہے، یہ خواب تم دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور ملکہ حیران ہے، بتاؤ کس کا خواب ہے؟ وہ خادمہ حیران ہے، بتاؤ کس کا خواب ہے؟ فرمایا کہ جس کا خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا جاؤ نام پوچھ کر کے آؤ۔
اجازت لے کر کے آؤ۔ اب وہ خادمہ گئی، کہا کہ وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ خواب کسی خوش نصیب کا ہے اور میں نام بتانے کی اجازت لینے کے لیے آئی ہوں۔ جب زبیدہ خاتون نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ خواب اچھا ہے، کہا کہ جا کر کے میرا نام بتا دینا، لیکن یہ مت بتانا کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ خواب مت بیان کرنا، اس خواب کو چھپا کر کے رکھنا۔ اب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب خواب کو سنا، زبیدہ خاتون کا نام سنا، تو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ایک ایسا صدقہ جاریہ کا کام کرو گی کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب بتاؤ خواب کتنا برا تھا، لیکن اس کی تعبیر کیسے پیش آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کاٹا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اور میرا سر پھر کٹ کر کے دور جا کر کے گر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا شیطان تم سے کھیل رہا ہے، کسی کو بتانا مت اور اس خواب کو بھول جاؤ۔ تو کبھی برا خواب شیطان بھی دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ خواب برا ہے لیکن تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، جب ہارون رشید حج کے لیے جانے لگے، زبیدہ خاتون بھی ساتھ میں حج کے لیے گئی، دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے ہیں، یہاں پر پانی کا انتظام ہے نہیں، عرفات کے میدان میں، منی میں، مزدلفہ میں، حج کی راہوں میں، مکہ المکرمہ میں لوگ بہت پریشان ہیں، کتنے لوگ پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جب زبیدہ خاتون نے اس بات کو سنا، بادشاہ سے اس بات کو بیان کر کے اجازت لی کہ پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ اس زمانے کے اندر پوری دنیا کے بڑے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ہی سپر پاور تھے۔ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے انجینئر تھے، ماہر، سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا انتظام کرو کہ حج کے لیے جانے والوں کو راستے میں بھی پانی میں ملے اور منی، عرفات اور مزدلفہ کے اندر بھی پانی کی قلت نہ ہو۔ زبیدہ خاتون نے جب انجینئروں کو یہ بات بتائی، سارے انجینئر سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ آخر کے اندر ماہروں نے یہ تجویز پیش کی کہ زمین کے جن جن حصوں میں پانی ہے اس پانی کو کھود کر کے نکالا جائے اور پھر ایک کئی سو میل تک ایک نہر کھودی جائے اور سارے پانیوں کو اسی نہر میں لے جا کر کے ملا دیا جائے اور کچھ ایسے ڈھکن قائم کر دیے جائیں جہاں پہ پانی جمع رہے اور لوگ پریشانی کے وقت میں ڈھکن کھول کے پانی حاصل کر سکیں۔ اب انجینئروں نے کام شروع کیا۔ آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ زبیدہ نہر آج بھی موجود ہے۔ کئی سو سال تک اس نہر سے حاجی پانی پیتے رہے۔ عرفات، منی اور مزدلفہ کے اندر پانی کی جو پریشانیاں تھی، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ خواب دیکھا تھا، کیسا عجیب و غریب اس کی تعبیر ایسے سامنے آئی کہ سینکڑوں سال تک لوگ زبیدہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھاتے رہے اور صدقہ جاریہ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ جب انجینئروں کا جو سردار تھا، زبیدہ نہر کو بنا کر کے فارغ ہو گیا، سارا حساب لے کر کے زبیدہ خاتون کے سامنے پہنچا اور ملکہ زبیدہ کو کہا یہ پورا حساب و کتاب آپ دیکھ لیں۔ اس وقت زبیدہ خاتون نے ایک جملہ کہا تھا، اس اللہ کی بندی نے جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ میں یہ نہر زبیدہ کا کام کروایا تھا، اس ایک جملے کے اندر اس کا سارا خلوص سمٹ کر کے چلا آیا۔ آج لاکھوں کروڑوں کا جب بجٹ ہوتا ہے، کتنی بار اس کا حساب لیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں آج کے حساب سے جو ڈالر کا کام تھا، جب زبیدہ خاتون کے سامنے نہر زبیدہ کا پورا حساب لایا گیا، زبیدہ خاتون نے ایک نظر حساب پہ ڈالی اور کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے یوم حساب یعنی قیامت کے دن کے لیے سارا حساب چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس سارے حساب کو پھاڑ کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور یہ بتا دیا کہ مجھے دنیا میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آج بھی دنیا جانتی ہے سینکڑوں سال تک زبیدہ کے خلوص سے لوگ سیراب ہوتے رہے۔ تو حضرات مکرم کیسے کیسے خواب ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ماہر فن اگر اس کی تعبیر بتائے تو اس کی تعبیر کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات میں بندہ خواب دیکھتا ہے، صبح میں اس کی جو ہے وہ تعبیر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ خدا کی طرف سے جو خواب القا ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوا ہی نہیں کرتی ہے، جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔
خواب بھی بڑا پیارا دیکھا انہوں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے, فرمایا لو میری پیشانی پہ سجدہ کر لو, اپنے خواب کو مکمل کر لو. بڑا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی قسمت عطا فرمائی تھی. ادھر خواب دیکھا اور صبح ہوتے ہی اس کی تعبیر سمجھ میں نگاہوں کے سامنے آ گئی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئے, خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی, نماز میں کچھ صورتیں پڑھی. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے جب فارغ ہوئے, تشریف فرما ہوئے, آپ کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھجوروں کو تقسیم کرنا شروع کیا, سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی کی باری آئی, حضرت علی کو بھی آپ نے کھجور عطا فرمائی. اور پھر خواب بھی بڑا سہانا بڑا پیارا تھا, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دست پاک سے جو کھجور ملی تھی اس کی لذت بھی بڑی پیاری تھی. دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش اللہ کے رسول علیہ السلام ایک کھجور اور عطا فرما دے, لیکن بارگاہ کا ادب تھا, بولنے کی ہمت نہ ہوئی. ابھی کھجور کا مزہ ہی لے رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی, اذان کی آواز آئی, مسجد کی طرف چل پڑے. جب مسجد میں پہنچے, حضرت عمر کا دور ہے, حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, اور خواب میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز میں جو آیتیں پڑھی تھی حضرت عمر نے بھی وہی آیتیں پڑھی. حضرت علی سوچنے لگے یہ تو خواب کی تعبیر نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے, لگتا ہے کہ اب نماز کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ جائے گا. جب نماز سے فارغ ہوئے, تشریف فرما ہوئے, کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا لا کر کے پیش کر دیا. اب جب کھجوریں بانٹنا شروع کی, ایک ایک کر کے دینے لگے. حضرت علی کو بھی جب ایک کھجور عطا فرمائی تو حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں تو دوبارہ نہ مانگ سکے. حضرت عمر تو ان کے دوست تھے, عرض کی اے عمر ایک اور عطا فرما دے. حضرت عمر نے نظر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا علی اگر اللہ کے رسول نے دی ہوتی تو میں بھی تمہیں ایک اور کھجور عطا فرما دیتا. تو بندہ رات میں خواب دیکھتا ہے, صبح ہوتی ہے اس کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے. ایسے بھی خواب ہوا کرتے ہیں. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا خواب بڑا مشہور ہے, پہلے بادشاہوں کے قصیدے پڑھا کرتے تھے, لیکن جب ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو سوچا اب بادشاہوں کا قصیدہ نہیں, اب شہنشاہ کا قصیدہ پڑھا جائے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر ایک بڑا پیارا کلام لکھا, اور کلام لکھ کر کے جب سوئے ہیں رات کو خواب میں آقا تشریف لائے, اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا قصیدہ سنایا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا وہ دست شفا حضرت امام بوصیری کے جسم پر پھیرا, ساری بیماری ختم ہو گئی. اور جو قصیدہ لکھا تھا شان میں, اس قصیدے کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چادر بھی عطا فرمائی. قصیدہ بردہ, بردہ کا معنی ہوتا ہے چادر. اس قصیدے کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قصیدے کو پڑھنے کی وجہ سے, لکھنے کی وجہ سے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف کرے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نواز دیا کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خواب میں دیکھا, صبح میں بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ چادر جو میرے آقا نے عطا فرمائی تھی وہ ابھی بھی میرے پاس میں موجود ہے. تو یہ خواب وہ ہوا کرتے ہیں جو بندہ رات میں دیکھتا ہے, صبح کے اندر اس کی تعبیر نگاہوں کے اندر سامنے آ جاتی ہے, اور جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ نے آپ کو شفا عطا فرما دی تھی. حضرات مکرم, تو یہ جو خوابوں کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. میرا مقصد یہی تھا کہ اگر برے خواب دیکھیں زیادہ پریشان نہ ہو, لاحول پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, بائیں طرف تھتکار دیں, ہو سکے تو پھر جو ہے وہ آپ 2 رکعت نماز وضو کر کے پڑھیں, اور اس طرح سے شیطان کے ضرر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر اچھا خواب دیکھیں, اچھے لوگوں کو بتائیں, کبھی بھی اپنے حسد رکھنے والے اور دشمنوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کریں. اور ہر خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے علماء کو فون نہ لگائیں. علماء کرام دینی کاموں کے اندر مشغول ہیں, آپ کے خواب سن کر کے اگر ان کی تعبیر بتانے میں لگ جائیں گے ان کا بڑا سارا وقت ان کا ضائع ہو جائے گا. لہٰذا آپ حضرات خوابوں کو پوچھنے کے بجائے دینی مسائل معلوم کریں, نماز کا طریقہ معلوم کریں. آپ کو اپنی زندگی کے اندر شریعت کے حوالے سے جو دینی بات معلوم کرنی ہے اس کے حوالے سے علماء سے دریافت کریں, ورنہ آپ خواب پوچھتے رہیں گے. خوابوں کی تعبیر بتانے والا اس زمانے میں صحیح طور پر کم ہی ملتا ہے, اور پھر اس کے اندر بہت سارا وقت بھی آپ کا ویسے ہی چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری بیداری کو بھی اچھا کرے, ہمارے خوابوں کو بھی ستھرا فرمائے, اور ہمیں خواب کے اندر کبھی وہ جلوہ زیبا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے.